نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ ماہ و ستارے سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ خبر ملی ہے خدا یعنی بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزر سیل بے پناہ میں ہے۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبحگاہ میں ہے۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ سچے اور حقیقی درویش کی بارگاہ میں جس دل آفیز کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، وہ نہ تو تخت و بادشاہ کی سربراہی میں ملتا ہے، نہ ہی لشکروں کی سالاری اتنا لطف دے سکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ مرد قلندر کو ہی وہ مقام حاصل ہے جو انسان کو روئے اثر سے آگاہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ میسج یہ ہے کہ ایک بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے یا درویش کی بارگاہ میں بیٹھ کے جو سرور اور سکون دل اور روح کو ملتا ہے، وہ نہ تو تخت پہ بیٹھ کے، نہ بادشاہت کا تاج پہن کے ملتا ہے، اور نہ لشکروں کا مالک بن کر حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کریں، چنانچہ حضرت ابراہیم نے یہ فریضہ بخوبی سر انجام دے کر یہ ثابت کر دیا کہ خالق حقیقی رب ذوالجلال کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تیری دنیا وہی ہے تو جسے خود پیدا کرے، یہ اینٹ پتھر کی دنیا نہیں جو تجھے نظر آ رہی ہے، بلکہ تیری اصل دنیا یہ ہے کہ اپنی ہمت سے، اپنی جرت سے، اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ تو اپنا حلقہ پیدا کرے اور پھر ایک مومن کی طرح اپنا کردار ادا کرے۔ یعنی اپنی دنیا خود پیدا کرنی چاہیے، اپنی ہمت سے، اپنی جرت سے، اپنے عمل سے، اپنی ایگزیکیوشن۔ علامہ اقبال کے نزدیک انسان کا مقام تو چاند ستاروں سے بھی کہیں آگے ہے، اس لیے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کے جو ملت کے لوگ ہیں، وہ اپنی کم ہمتی اور اپنی بے عملی کے سبب منزل مقصود نہیں پا رہے اور وہ اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ خاک کی مٹھی یعنی انسان جو ابھی راستے ہی میں بھٹکتی پھر رہی ہے، اس کا مقام چاند ستاروں سے بھی آگے ہے، مگر ملت کی بے ہمتی اور کم نظری ان کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ہمت بڑھائیں، حوصلہ پیدا کریں، بہادری سے زندگی گزاریں، ویژن ہونا چاہیے، پھر چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ خشکی اور تری کے جاننے والوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یورپ بے پناہ سیلاب کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ہندوستان اور جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک پر یورپ کی تہذیب کا یلغار ہے، اور اس کو اشارہ دیا ہے کہ تمہاری تہذیب جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ میری صبح کی فریاد میں ایک نیا جہاں چھپا ہوا ہے، اے ملت کے لوگوں، تو اس کی فضاؤں میں اپنا نصیب تلاش کر۔ یعنی میں نے شعروں میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ تیرے لیے پیغام ہے، تو اس پیغام کو لے کے اپنے لیے نئی دنیا پیدا کر۔ اور آخری شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اشعار میں جو تعلیم دی ہے وہ نہ تو تعلیمی اداروں میں ملے گی، نہ ہی مذہبی درس گاہوں میں، لہٰذا میری شاعری سے فائدہ اٹھاؤ تو مناسب۔ میرے پیالے ہی کو غنیمت سمجھ، کیونکہ اس میں خالص شراب بھری ہوئی ہے، اس کے علاوہ تجھے یہ شراب کسی سے نہیں ملنے والی، نہ درسگاہوں میں موجود ہے اور نہ ہی خانقاہوں میں۔ یعنی شراب سے مراد وہ پیغام ہے جو اقبال قوم کو دینا چاہتے تھے۔ تخت و تاج، حکومت و بادشاہت، نہ لشکر و سپاہ، نہ فوج اور سپاہی، مرد قلندر، درویش، بارگاہ کہتے ہیں آستانہ، صنم کدہ بتوں کا گھر، مرد حق مرد مومن، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے نمرود کے بت توڑے، نکتہ گہری بات، پوشیدہ چھپا ہوا،
لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی توحید، سنگ و خشت پتھر اور اینٹ، ماہ و ستارہ چاند اور ستارے، مقام کہتے ہیں ٹھکانے کو، مشت خاک مٹھی بھر مٹی، آوارگان راہ راستے میں ادھر ادھر پھرنے والے، خدایان بحر و بر مراد وہ فرشتے جن کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشکی اور سمندر کے معمولات سپرد کر دیے گئے ہیں، فرنگ یورپ، راہ گزر راستہ، سیل بے پناہ وہ سیلاب جو سب کچھ بہا کر لے جائے، انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، نصیب کہتے ہیں قسمت کو، جہان تازہ نئی دنیا، صبح گاہی صبح صبح اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑانا، کدو کہتے ہیں پیالے کو، غنیمت سمجھ لائق سمجھ، بادہ ناب خالص اور پاکیزہ شراب، مدرسہ علوم کے ادارے، خانقاہ صوفیوں کا ٹھکانہ۔ یہ ایک ویب سائٹ بنائی ہے، اس کا نام ہے اقبالیزی.com، اس میں علامہ اقبال کی تمام کتابیں موجود ہیں اور فارسی کتابوں کو بھی اردو میں ایکسپلین کر دیا ہے، ان کی شاعری کو بہت آسانی سے۔ بہت شکریہ۔